جس نے تحقیق، جس نے اپنا تزکیہ کیا، قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا. من تزکا، جس نے اپنا احتساب کیا، جس نے اپنا احتساب کیا، جس نے اپنا تجزیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو کھنگال لیا، جس نے اپنے من کو ٹٹول لیا، جس نے اپنے من کو دیکھ لیا، جس نے اپنے من کو صاف کر لیا. بیعت کا مقصد کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے کچھ ہے؟ پیری اور مریدی جس کو کہا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ بتائیے کیا ہے مقصد؟ ایسے یہاں تو مرید کسی اور کام کے لیے ہوتے ہیں، ایسے ہے یا کام ہو جائے بیعت ہو جانا. میں پیرا میں دعا کرا لی فلانے کام دی، یہ ہو گیا میں یہاں سے بیعت ہو جاتا. ایسے ایسے کر پیر جی وہ کہتے پیر پھڑیا بھی پیڑ نہیں جاتی. میں تو کہتا ہوں پیر پکڑ کے پیڑ زیادہ ہو جاتی ہے. ہاں، کیونکہ یہ اسلوب ہے، یہ سلوک کا رستہ ہے. اس پہ چلنے والے کے لیے، یعنی اس رستے پہ وہ چلے گا جو اللہ سے بھی محبت کرے گا اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرے گا. اور اللہ یہ کہتا ہے کہ جو میری محبت میں ایک قدم آئے، بلا اور مصیبت 100 قدم اس کی طرف آتی ہے. اور سرکار نے فرمایا جو میری محبت میں ایک قدم اٹھائے، فقر و فاقہ 100 قدم اس کی طرف آتا ہے. کیا وہ 313 جو بدری صحابی تھے، آپ ان کو دیکھ لیجیے. چلے مکہ کے جو 40 صحابہ تھے ان کو تو دیکھیں، انہوں نے تو کسی نے نہیں کہا کہ حضور اللہ سچا، آپ سچے، دین سچا، قرآن سچا. پھر یہ فاقے کیوں، یہ بھوک کیوں؟ آپ سے ملے نہیں تھے تو پیٹ بھر کے روٹی کھاتے تھے. ہاں جی، جس دن سے آپ کی غلامی کی ہے، جس دن سے آپ کی غلامی کی ہے، تو وہ جو تھا پیٹ بھر کے کیا، آپ تو دیکھنا بھی خال خال نصیب ہوتا ہے. اور بلاؤ مصیبت وہ کہ وہ لوگ کہ جو ہمیشہ محبت اور مربت سے پیش آتے تھے، کہا اب درے اٹھا کے، لاٹھیاں اٹھا کے، تلواریں اٹھا کے، نیزے اور بھالے اٹھا کے ہمارا استقبال کرتے ہیں. کسی نے نہیں کہا کسی نے. ابو بکر صدیق نے تو نہیں کہا کہ حضور میں تو سب سے بڑا تاجر تھا، لیکن آپ کی غلامی میں ہے تو سب کچھ جاتا ہے. یعنی مکے کا چوک ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ نے تھوڑا تنگ کیا تو تشریف لے آئے، آ کے کھڑے ہو گئے. تو دل میں تھا کہ شاید اس وقت مسلمانوں کی یہ عادت تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ سب سے بہتر دین یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کہو اور ایک دوسرے کو کھانا پیش کرو. اور فرمایا کیا کر، تو خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے تو پھر اپنے مومن بھائی کو اپنے گھر لے جا، جو چیز اس کو پسند ہے وہ پکا کے اس کو کھلا، اللہ تجھ پہ راضی ہو جائے گا. اللہ تجھ پہ راضی ہو جائے گا. اس وقت آج یہ اگر بات ختم ہوگی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی تھی نہیں. بڑا پیارا دور بھی گزرا ہے کہ ایک روٹی ہوتی تھی اور 6 کھانے والے ہوتے تھے اور اس کو تقسیم کر لیا جاتا تھا. 5 کے پاس کوئی چیز نہیں، چھٹا آیا ایک روٹی لے کے آیا، اس نے تقسیم کیا، سب کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا. اس نے نہیں کہا کہ میرا پیٹ بھر جائے، نہیں، اس نے کہا تمہارے لیے. اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. یہ حضور غوث پاک کی جو زندگی ہے نا، اس نے بتایا کہ نفس کشی کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں، کس طرح سے نفس کو مارا جاتا ہے، کس طرح سے اس کو ذبح کیا جاتا ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ٹھیک ہے، اور آپ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. انہوں نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ خیریت سے کھڑے. انہوں نے کہا کہ 3 دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، 3 دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے. تو بھوک نے تنگ کیا تو آ گیا کہ شاید میرا کوئی بھائی مجھے دعوت دے. تو آپ مسکرائے کہنے لگے عمر پریشان نہ ہو، میں نے بھی 2 دن سے کچھ نہیں کھایا. تو دونوں کھڑے ہو گئے. تو دونوں آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مومن بھائی آئے ہمارا، لیکن شکوہ تو نہیں کیا اللہ سے، سرکار کی بارگاہ میں شکوہ تو نہیں کیا کہ حضور یہ بھوک کیوں ہے، یہ اتنی تنگی کیوں ہے. اتنی دیر میں سید الانبیاء، سبحان اللہ، سید الانبیاء، فخر آدم و بنی آدم، باعث تکوین عالم،
جناب سیدہ زہرا کے بابا اور جناب حسنین کریمین کے نانا اور جناب ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے آقا و مولا اور ہم جیسے فقیروں ناداروں اور غریبوں کے ملجا و ماں باپ جناب سرور کونین شفیع معظم نبی مکرم نور مجسم علیہ السلام بذات خود تشریف لے کر آپ نے مسکرا کے اپنے غلاموں کو دیکھا. یہ دو شخصیات ایسی تھیں کہ صحابہ کے گھروں میں کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی ادب رسول کے تحت کہ کوئی آنکھ اٹھا کے چہرے پہ نگاہ بھر کے ڈال دے. فقط دو صحابہ ایسے تھے جن کو سرکار مخاطب کرتے تھے زیادہ, ایک حضرت ابو بکر صدیق کی ذات اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. اور حضرت عمر فاروق تو فرماتے ہیں کہ میں بھی اگر جب آپ بار بار کہیں بلاتے کوئی بات کرتے تو دیکھنا پڑتا تو جھجک کے ساتھ دیکھتا, لیکن جو ہی ایک لمحے سے زیادہ میری آنکھ چہرے ودہا پر ٹکتی تو میری آنکھ میں ایسی بے چینی پیدا ہوتی کہ فوراً میں اپنی آنکھیں جھکا دیتا. کس میں تاب تھی جو چہرے ودہا کو مسلسل دیکھ سکتا. لیکن یہ ہستیاں وہ تھی کہ جن سے مسلسل سرکار کلام کرتے تھے, مخاطب ہوتے تھے. آپ نے جو دیکھا نا کہ دونوں غلام بھی تھے اور دونوں خسر بھی تھے, یعنی سسر بھی تھے سرکار کے, دونوں کی صاحبزادیاں سرکار کے گھر میں. آپ نے دیکھا کہ بھی خیر ہے, بھی خیریت سے چوک میں ادھر کھڑے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فاقہ ہے, 2-3 دن سے ہمارے تو گھروں میں چولہا ہی نہیں چلا. تو آپ کہنے لگے آئے آئے, آپ نے کہا ابو بکر پریشان نہ ہو, 3 دن سے میرے گھر میں بھی چولہا نہیں چلا, میں نے بھی قربان جائے ایسے آقا کی عظمت پہ. عظمت ہے ہی کہ ٹھوکر مارے تو سارے کے خزانے خدا نکال دے زمین کے بائیں. اور جن کی بیٹی دعوت کرے تو کھانا جنت سے آتا ہے, جبرائیل لے کے آئے. جس کی بیٹی کی یہ شان ہے اس کے آقا کی شان کیا ہوگی, اس بیٹی کے بابا کی شان کیا ہوگی. یعنی جن کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ ہاتھ ایسے ہوا میں لہرائیں اور جنت کے کھانے آ جائیں. ہاں جی, جن کے بیٹے کی شان یہ ہے کہ وہ زمین پر گرے منہ میں مٹی جائے اور شکر کی صورت اختیار کر جائے. اس کریم رؤوف الرحیم آقا کی شان کیا ہوگی. کوئی کمی تو نہیں تھی, لیکن فرمایا میں نے دنیا نہیں, میں نے آخرت کو پسند کیا, میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی. اور آپ نے فرمایا فکر نہ کرو میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. اچھا یہاں پہ ایک اور بڑی مزے کی بات ہے, یہ جو لوگ کہتے ہیں پیر مریدوں کے گھر کیوں آتے ہیں, ٹھیک ہے وہ پیر ہو صحیح, مرشد ہو, شد نہ ہو اور نہ ہی شد ہو. شد بھی بیڑا گرک کرے گا اور شد بھی بیڑا گرک کرے گا. مرشد, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو مرشد عطا, اور الحمدللہ ہم مرشد والے ہیں. میرے شیخ وہ ہیں کہ جن کے متعلق میرے دادا جی کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ وہ اللہ کا ولی ہے کہ جس کا بایاں فرشتہ ہی بیکار بیٹھا ہوا ہے. چھٹی ہو گئی ہے, چھٹی ہو گئی. حضرت پیر سید محمود حسین شاہ صاحب. اور مجھے یاد ہے کہ ابا جی انتقال فرما کے جب حضرت صاحب بیمار ہوئے نا, تو پہلی بار بیمار ہوئے, عزیز فاطمہ ہاسپٹل میں تھے. ڈاکٹر نے کہا گردے ختم ہیں, بس کسی بھی وقت سانس رک سکتی ہے, عصر کے لیے آپ اٹھ گئے. تو آپ نے وہ خود ہی ایسے کھینچ کے نالیاں شالیاں نکال دی. باہر سے ہم دوڑ کے اندر آئے تو نرس کہتی جی وہ بابا جی تھے جی جناب بڑے جذباتی ہوئے, آپ ہی لال ہو دیتا ہے. کہنے لگے میاں وضو کرواؤ میں. ڈاکٹر حیران پریشان کہ اس کیفیت میں بندہ اٹھ کیسے سکتا ہے. آپ نے یقین کرے مسجد میں آپ نے فرمایا میاں حضور قبلہ عالم نے بتا دیا کہ ابھی 1 سال اور باقی ہے, 1 سال اور باقی ہے. سمجھ آئی. اور چلے 1 سال پورا آپ نے آپ کی زندگی حیات طیبہ آپ کی, اور 1 سال کے بعد آپ کا وصال ظاہری ہوا. اور آخری وقت فوت ہونے سے آپ نے 2.25 ماہ قبل مجھے بلایا تھا اپنے پاس. بندہ ایک ملنے آیا صادقہ بات کا, اس وقت یہ موبائل تو ہوتے نہیں تھے, تو اس کو کہا کہ بھی وہ نکا ساڈا پیغام دو کہ بھی آ جائے. میں گوجرا شریف پہنچا تو پیر شہباز الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ شہباز بھی تیری دن دی ڈیوٹی ہے تے حسنات تیری رات دی ڈیوٹی ہے.
اچھا پیچھے کا بھی پتا تھا کہ بچے بھی ہیں پیچھے. میں تقریباً کوئی 9 دن اپنے پیروں کے پاس رہا. تو رات میں اپنے شیخ کامل کے ساتھ آپ کا جو وہ بڑا ایک وہ جس کو کہتے ہیں منجا, ہاں جی, وہ بڑا ایک بنا ہوا تھا, تو اس پر اس کے ساتھ میں ایسے نیچے نہ لیٹتا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں ادھر سائڈ پہ کہیں آپ فرماتے تھے 4 پائی پہ دادے بھی تھے, ہاں جی, اور واحد مرید ہوں کہ میں اس ہاتھ سے اپنے شیخ کو نذرانہ دیتا تھا 100 روپیہ, اور اس ہاتھ سے میرے شیخ پتہ نہیں کتنے 100 مجھے واپس فرما دیتے تھے. ادھر سے آپ نے ادھر ڈال لینا ہے اور ادھر سے نکال کے کہنا ہے اللہ بھی میاں ہے تیرا حصہ, اللہ بھی میاں ہے. اچھا میں بیعت ہوا تھا شمالی چک سرگودا 60 چک شمالی, وہاں بیعت ہوا تھا, میری بیعت وہاں ہوئی تھی. اچھا حضرت صاحب بیٹھے تھے تو سارے مرید, میں بچپن میں تھا اس وقت, تو کوئی بات کرے جی کہ میں نہیں مراقبہ کرنا تو لوٹا نظر آندا ہے, کوئی کہے سوٹا نظر آندا ہے, کوئی کچھ کہے, تو میں وہ باتیں سنتا رہا. اور پھر میں نے بھی عرض کی کہ حضور مجھے کیا نظر آئے گا. آپ نے یقین کرے, آپ نے فرمایا میاں یاد کرنا تیرا کام ہے, کہ تیرے سامنے آنا ساڈا کام ہے, تو یاد کر کے دیکھ. واللہ بخدا آج تک کوئی مراقبہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنے شیخ کو یاد کیا ہو اور ہو بہو سر سے پاؤں تک میرے شیخ میرے سامنے ہو, اور ہر مشکل سے, ہر مشکل وقت سے ایسے نکالا جیسے مکھن سے بال نکال دیا, مکھن سے بال نکال دیا. ٹاپرانے نہیں ہو ہمارے دل میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن چکائی دیکھی. میری گل سمجھ, وَيُزَكِّيهِمْ, سرکار علیہ السلام کی طرف سے یہ جو تزکیہ کا فیض ہے یہ اولیاء کی طرف جاری ہوا. کن کی طرف جاری ہوا؟ اور میرے آقا کے سارے صحابہ ولی ہیں, سارے صحابہ, ہر صحابی ولی ہے. میرے کریم آقا کا ہر صحابی ولی ہے, اور ایسا ولی کہ سرکار تو سرکار ہے نا, سرکار کے غلام کے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ عرشوں پر سنائی دے گی. ایک تو اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے, وہ غلام اور تھے, لیکن یہ غلام تو وہ تھا کہ جو حبشی النسل تھا, اور مادر پدر غلام تھا, غلامی میں ماں باپ تھے, خود بھی غلام تھا, رنگ کا کالا تھا, ہاں جی, ہونٹ موٹے تھے, دانت چوڑے تھے, ہاں جی, لیکن محبت جو ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ کرتا تھا. اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, اگر پرواہ کی تو عشق رسول اللہ یعنی ذات مصطفیٰ کے ساتھ تعلق کی پرواہ کی, تو پھر ان کا مقام تو یہ ہوا, ہاں جی. اور جنہوں نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, وہ جو عرب کے صحرا نشین نکلے, اور جنہوں نے ایک طرف روم کی امپائر اور ایک طرف یہ خسرو پرویز آگ پوجنے ایران کا امپائر جو تھا, ان کو تباہ و برباد کر دیا, اور آدھی سے زیادہ دنیا پر مسلمانوں کا جھنڈا لہرا دیا. وہ کون لوگ تھے؟ وہ کون تھے؟ وہ سب ولی تھے. وہ کون تھے؟ وہ ولی تھے, وہ اللہ کے خاص بندے تھے, اور اللہ نے ان میں سے چنا لوگوں کو, یعنی کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ, اور ان میں سے جو سب سے اولو العزم ہیں وہ 1500 صحابہ بیت رضوان والے, اور ان میں سے جو سب سے اولو العزم ہیں وہ 313 بدر والے, اور ان 313 بدر والوں میں جو سب سے زیادہ مقام والے ہیں وہ 40 ہیں جو پہلے مسلمان ہوئے تھے, اور ان 40 صحابہ میں سے جو سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری میں اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہیں وہ 4 خلفائے راشدین ہیں. جناب ابو بکر صدیق ہے, لیکن ان سب کی ولایت یعنی فیض نبوت من و عن حضرت ابوبکر صدیق کو دیا گیا, اور فیض ولایت و امامت من و عن حضرت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو دیا گیا. اب دنیا میں جس نے بھی ولی بننا وہ پہلے علی کی مہر لگوائے. وہ کس کی مہر لگوائے؟ علی کی مہر لگوائے. اس پہ بات کریں گے ہم کہ 2 ہی ہستیاں دنیا میں کہ جو ولی بننے کے لیے نا فائلیں سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں. ایک تو مولا علی کی ذات ہے, اور دوسری غوث جلی کی ذات ہے, حضور غوث الثقلین کی ذات ہے. اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے اگلے ٹاپک پہ. یاد رکھیں یہ جو یزکیہم ہے, یہ جو تزکیہ کرنا ہے, یہ کن کا کام ہے؟ یہ اولیاء کا کام ہے. یہ کن کا کام ہے؟
وہ اس لیے تو فرمایا یا ایو